میں نے لا کر لیا ہے، 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہے۔ کیا میں جوڈیشری کے ایگزام دوں یا میں ایک بطور وکیل اپنی پریکٹس جاری رکھوں؟ کس کام میں مجھے زیادہ آمدنی ہوگی؟ کیا میں بطور وکیل ایک کامیاب وکیل بن سکتا ہوں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج دوستوں کو اس ویڈیو میں دیں گے جو کہ لا کے پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ان دوستوں کے لیے اسپیسیفکلی ڈسکشن کریں گے جناب کہ جو دوست احباب میرے یہ کہتے تھے کہ ہم نے لا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ایل ایل بی کر کے جج بن جاؤ، ایل ایل بی کر کے جج بن جاؤ، ایل ایل بی کر کے یہ کر لو وہ کر لو۔ تو آج ہم اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ٹائملی انفارمیشنز ملتی رہیں۔ اچھا، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آج آپ کو یہ بتائیں کہ لا ایل ایل بی آنرز 5 سال کی ڈگری ہے۔ 5 سال کی ڈگری کرنے کے بعد آپ نے گیٹ کا ٹیسٹ دینا ہے تاکہ آپ کو پنجاب بار کونسل سے لائسنس مل سکے۔ اب لا اس لیول پہ نہیں رہا کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی ایج میں لا شروع کریں اور آپ ایک وکیل کے طور پہ لائسنس لے لیں اور اس کے بعد آپ اپنے معاملات جو ہیں جاری رکھیں اور ساتھ میں وکیل بھی رہیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں جناب اس حوالے سے آج اسپیسیفکلی۔ تو دوستوں کو جناب یہ بتانا ہے ہم نے آج کی اس ویڈیو میں کہ کیا ایل ایل بی کرنے کے بعد جوڈیشری کا ایگزام دینا زیادہ فائدہ مند ہے یا بطور وکیل کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو جناب اگر ہم بینگ اے لائر پریکٹس کرتے ہیں تو اٹ ول ٹیک ٹائم لگتا ہے ایک نام پیدا ہونے میں، ایک لرننگ میں۔ 2 سال میں آپ کی لرننگ اس لیول پہ نہیں جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسے ارن کر سکیں، لیکن ڈپینڈنگ اپون یور ایکسپیرینس، ڈپینڈنگ اپون یور لرننگ، یہ آپ نے اپنا ثابت کرنا ہے خود کو کہ کیسے آپ نے اپنا لوہا منوانا ہے۔ تو میرے بھائی یہ یاد رکھیں کہ ایک کامیاب لائر جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے کما سکتا ہے۔ شاید کہ ایسے بھی لائر حضرات موجود ہیں کہ جو ججز کی سیلری ایک کیس کی فیس میں نکال لیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ آپ کے پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کی پرسنالٹی ایکسٹروورٹ ہے، کیا آپ کی پرسنالٹی انٹروورٹ ہے۔ اگر تو آپ انٹروورٹ پرسنالٹی کے مالک ہیں تو کبھی بھی کامیاب وکیل نہیں بن سکیں گے، کیونکہ کامیاب وکیل بننے کے لیے آپ کو ایکسٹروورٹ پرسنالٹی درکار ہے۔ اور اگر آپ ایک کامیاب جج بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی پرسنالٹی انٹروورٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ خاموش طبع ہونے چاہیے، زیادہ لوگوں میں گھلنے جلنے ملنے جلنے والے نہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ججز کی سیلریز کو دیکھا جائے تو 1,00,000 کے قریب سٹارٹنگ سیلریز ہیں۔ گاڑی ملتی ہے، پیٹرول ہے، رہائش ملتی ہے، بجلی ہے، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ شامل ہیں، لیکن اسی کے پیرلل آپ کی پوسٹنگز ہیں، ٹرانسفرز ہیں، یہ سارے معاملات بھی ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ لیکن معاشرے میں رسپیکٹ بھی ہے جج کی، اگر آپ اچھے ایماندار جج ہیں تو آپ کی ایک رسپیکٹ بھی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ ایک کامیاب وکیل ہیں تو آپ کی آمدنی
2 लाख 4 लाख 5 लाख बहुत इजीली हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको 5 साल का तजर्बा, दिन रात की मेहनत, ये सब चीज़ें दरकार हैं। तो मैं फिर ये बात कहूँगा कि अगर आप एक कामयाब वकील बनना चाहते हैं तो पहले 4-5 साल आपको पैसों की फ़िक्र किए बगैर सर फेंक कर काम करना होगा। और अगर आप कामयाब जज बनना चाहते हैं तो जो पहले 2 साल हैं आपकी प्रैक्टिस के, उस दौरान आपको दिन रात प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ आपको रातों में पढ़ना भी होगा, क्योंकि जुडिशरी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत टफ हैं। पहले जुडिशरी के जो एग्ज़ाम थे वो PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होते थे, और वो 4-5 पेपर्स होते थे सिर्फ, और इट वाज वेरी इजी टाइम। लेकिन अब जो जुडिशरी के पेपर्स की सूरत हाल है वो बिल्कुल CSS के पैटर्न पे है। तो CSS के पैटर्न पे होने की वजह से मेरे भाई वो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन में चले गए हैं, और पोजीशंस फिल होना ज़रूरी नहीं है, मयार का लेवल नहीं गिरना चाहिए। यही कुलिया है CSS और PMS और जुडिशरी की सर्विसेज का, कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और उन एग्ज़ाम्स के बाद अगर आप कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली आप एक कामयाब जज के तौर पे आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कुछ साल 10 साल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10 साल की स्टैंडिंग के बाद आप बतौर एडिशनल सेशन जज एग्ज़ाम दे सकते हैं और डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज भी लग सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है जनाब हाई कोर्ट। 15 साल कम से कम आपकी प्रैक्टिस हो, और 15 साल के बाद आप हाई कोर्ट के अंदर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आपके केसेस हैं वो हों, उसके बाद आपकी जजमेंट्स रिपोर्टेड हों, जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उसकी बेसिस पे आप फुलफ़िल करते हों, तो आप हाई कोर्ट के जस्टिस भी बन सकते हैं। तो मेरे भाई ये याद रखिएगा कि कामयाबी 1-2 दिन का सफ़र नहीं है, कामयाबी बहुत सालों की मेहनत के बाद हासिल होती है। लॉ की फील्ड जितनी इजी समझी जाती है, जितना इजीली लोग लॉ कर लेते हैं, लॉ के बाद लॉ के प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना उतना ही ज़्यादा टफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।